ڈاٹ آؤٹ چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور نئے سال کی خوشیاں مبارک۔ اس کہانی کو سننے کے بعد یقیناً آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا اس شخص نے صحیح کیا یا غلط۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی سننے کے بعد کیسا لگا۔ ساس کی کھانسی کی وجہ سے بہو کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ شوہر کے سامنے خود تو ساس کو برا بھلا کہہ نہیں سکتی تھی، لہذا بہو نے فوراً اپنے چند ماہ کے بیٹے کو چٹکی کاٹی جو رونے لگا تھا، اور پھر اپنے بیٹے کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا تھا، ماں کی وجہ سے چھوٹا بار بار اٹھ جاتا ہے، اگر بچے کی نیند پوری نہ ہوئی تو اسے شدید ٹھنڈ میں بچہ ویسے ہی بیمار پڑ جائے گا۔ شوہر نے اٹھ کر بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماں کو جھڑکا تھا، مگر کھانسی جھڑکنے سے کہاں رکتی ہے، اور پھر بوڑھی ماں تو ٹی بی کی مریضہ تھی، لہذا اس کے بیٹے نے اٹھ کر اس کا بستر صحن میں لگا دیا تھا۔ بوڑھی ناتواں ماں اپنے جوان بیٹے کی مضبوط گرفت میں گھسیٹتے ہوئے صحن میں پڑی ہوئی ٹوٹی پھوٹی چارپائی تک آئی تھی۔ بیٹے نے دھکا دے کر ماں کو چارپائی پر پھینکا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کمبل لا کر ماں کے اوپر ڈال دیا تھا۔ صحن میں سخت سردی تھی، دسمبر کی یکبستہ راتیں تھیں، اوپر سے ٹی بی نے بگڑ کر پھیپھڑوں تک کو ضائع کر دیا تھا۔ کھانستے کھانستے کئی بار سانس رک جاتی تھی اور پتہ نہیں کتنے لمحے رکتی تھی، کئی بار تو الٹی تک نکل جاتی تھی۔ بہو اب اندر پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اب ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی میں وقفہ بھی نہیں رہا تھا، سوائے ان چند لمحوں کے کہ کب بوڑھی ساس کی سانسیں بھی تھمی ہوئی تھی۔ لہذا بہو نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو چٹکی کاٹی جو رونے لگا۔ بیٹے کے رونے کی آواز پر اس کے شوہر بھی جاگ گیا تھا، اور بہو نے ایک بار پھر اپنے شوہر سے ساس کی کھانسی کی شکایت کی۔ اب کی بار شوہر اٹھا اور آن کی آن میں اپنی ماں کے سر پر جا پہنچا، چارپائی کا ایک سرا پکڑ کر کھینچا اور کھینچتا ہوا صحن کے دوسرے سرے تک لے گیا۔ ماں بیچاری کہیں رستے میں ہی گر گئی تھی۔ واپسی پر منہ اندھیرے جب اپنی چہیتی بیوی کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس کا پاؤں اپنی ماں سے ٹکرایا، تو منہ کے بل گرا اور ماں کے منہ سے بے اختیار حسبی اللہ کے الفاظ نکلے، اور ساتھ ہی منہ سے نکلا، بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھا اور ایک بار پھر اپنی ماں کو گھسیٹنے کے انداز میں اٹھاتے ہوئے لے جا کر بستر پر ڈال دیا، جہاں اس کی ماں ساری رات ٹھنڈ کی وجہ سے کھانستے کھانستے صبح تک مر گئی اور جسم ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ گیا۔ صبح جب بہو نے ناشتہ کر لیا، اپنے شوہر کو بھی کروا لیا، تو پھر اس ناجار کو اس کی ماں کی موت کی خبر سنائی، اور شوہر اب کی بار بھی کوئی پشیمان نہ ہوا، بلکہ الٹا ماں کی موت کے نام پر گاؤں سے مانگ کر بیوی کے پیٹ کا جہنم بھرتا رہا، اور ماں کو اس کا اپنا خرید کر رکھا گیا کفن پہنا کر قبر میں اتار دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس بدبخت کا بیٹا جوان ہوا، بیوی بیٹے کی چڑھتی جوانی میں فوت ہو گئی، جبکہ وہ مکفات عمل سے گزرنے کے لیے زندہ رہا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، کھانسنے کی وجہ سے اس کی چارپائی دسمبر جنوری کی یکبستہ راتوں میں بھی صحن کے آخری کونے میں عین اس مقام پر ہوتی جہاں آخری بار اس نے گھسیٹ کر اپنی ماں کو لٹایا تھا۔ اس کے پاس اوڑھنے کے نام پر وہی ماں والا کمبل تھا، البتہ وہ مرد تھا، چل پھر سکتا تھا،
لہٰذا وہ دور دور کے دیہاتوں میں جا کر کچرا کنڈیوں سے گرم کپڑے ڈھونڈ لاتا جو اسے سردی سے بچانے کے کام آتے تھے، مگر سردی سے بچ سکتا تھا، اپنے انجام سے نہیں۔ آج وہ اپنے نومولود پوتے کو پیار کر رہا تھا کہ بہو نے دیکھ لیا کہ اس کا پوتا رات کو بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے سارا الزام سسر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ سسر نے اسے اٹھا کر باہر ٹھنڈ میں اپنے پاس رکھا اور مجھے مانگنے پر مجھے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا کہ تو بچوں کو باپ دادا کے پیار سے محروم کر رہی ہے۔ ساتھ ہی بیوی نے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ شوہر طیش میں آ کر اٹھا اور باپ کو صحن کے کونے میں پڑی چارپائی سے اٹھا کر گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا۔ جب اپنے بیٹے کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر بوڑھے کو گھر سے باہر پھینکا گیا تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی، جس نے آخری الفاظ میں اپنے بیٹے کی فکر کرتے ہوئے پوچھا تھا، بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ساتھ ہی بوڑھا شخص اپنے بیٹے کا انجام سوچنے لگا اور انجام سوچتے سوچتے ساری رات سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا گیا سلوک ہمارے ہاتھوں لکھی گئی ایک تحریر ہے جو ہماری اولاد پڑھ کر ہمیں سناتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل لاٹ آؤ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تمام ناظرین کو ملتا رہے۔